خوش رہنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں، ان کی عادات کیا ہوتی ہیں، بانصیب لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ ہر حوالے سے زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن مشکلات میں وہ جس طرح مکھن سے بال نکل جاتا ہے اس طرح سے وہ نکل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ 4 کامن ٹریڈز پائی جاتی ہیں، 4 کامن ٹریڈز ہیں۔ اکثر ظاہر ہے کہ یہاں پر جھمگٹا ہوتا ہے لوگوں کا، دوستوں کا بھی، احباب کا بھی، چیزوں کا، جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے، کوئی ایک بات بتا دیں، کوئی ایک بات بتا دیں۔ اب ایک بات تو کلیہ نہیں ہو سکتی مکمل زندگی کی، لیکن بعض چند ایک اگر ہم باتوں کو چھان پھٹک کر تلاش کر کے اگر انہیں ایک پیکج بنا دیا جائے تو 4 باتوں کا پیکج ہے۔ پہلی بات، جو کامیاب لوگ ہیں، جو خوش لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، وہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پہلا کلیہ یہ ہے کامیابی کا، پہلا کلیہ یہ ہے خوشی کا کہ وہ شکر گزار ہوں گے۔ گریٹیٹیوڈ ان میں بہت زیادہ ہوگا، ہر بات پر شکر گزاری ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر مجھے انس نے پانی پلایا تو میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پانی پلایا۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا آپ جا کے خود پی لیں، یا یہ نہ کہتا، اس کا ایکٹ ایسے ہو سکتا تھا کہ میں کہتا یار چھوڑو میں خود جا کے پانی پی لیتا ہوں۔ تو شکر گزاری، بندوں کی بھی شکر گزاری، خدا کی بھی شکر گزاری۔ اگر آپ بندوں کے شکر گزار ہیں اور خدا کے شکر گزار نہیں ہیں تو یہ بھی ناکامی ہے، اور خدا کے شکر گزار ہیں اور بندوں کے شکر گزار نہیں ہیں تو یہ بھی ناکامی ہے۔ واحد حل تو خدا کی ذات کے پاس ہے، اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن انسانوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، انسانوں کے ذریعے سے اوپر جائے گا، تو یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ پہلا کلیہ۔ دوسرا، ریئیکشن نہیں دینا آپ نے فوری۔ اب یہ ریئیکشن نہیں دینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے اگر کوئی بدتمیزی کر دی، کوئی ظلم کر دیا، کوئی زیادتی کر دی، اور آپ اس بات پر قادر ہیں کہ فوری بدلہ لے سکتے ہیں، لینا چاہیں تو ٹھیک ہے لے لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور ریئیکشن نہ دیں، قدرت کے معاملات پر چھوڑ دیں، تو آپ خوشحالی، شکر گزاری اور وہ تمام تر پیرامیٹرز پر پورے اترنے لگ جائیں گے جو کامیاب اور خوش لوگوں میں ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر تو لگے گا کہ شکست ہے، لیکن اگر آپ اپنا بدلہ نہیں لیں گے تو قدرت بدلہ لے گی، اور جب قدرت بدلہ لیتی ہے، وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل کی چکی دیر سے چلتی ہے لیکن جب چلتی ہے تو بڑا باریک پیستی ہے۔ میرے سے کسی نے یہ سوال بھی آج کیا ہو، سر مکافات عمل ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ مکافات عمل ہو، لیکن جب ہوتا ہے تو پھر پیشانی کے بل انسان رگڑیں کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ انسان ریئیکٹیو نہ ہو، یعنی ریئیکشن نہ دے۔ تیسرا، وہ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ جو خوش ہوگا، جو خوشحال ہوگا، جو شکر گزار ہوگا، جو کامیاب ہوگا یا جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کی زبان پہ پہلے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شکر گزاری ہوگی، شکوہ نہیں ہوگا، ریئیکشن نہیں ہوگا، اسی طرح سے زبان پہ تلخی نہیں ہوگی، اس کی زبان پہ کڑواہٹ نہیں ہوگی، وہ شہد جیسا میٹھا لہجہ اس کا ہوگا۔ اس نے اگر کسی کو نصیحت بھی کرنی ہے تو اسے غیر محسوس انداز میں نصیحت کرنی ہے، اسے کسی کی شکایت بھی کرنی ہے تو اس انداز سے شکایت کرنی ہے کہ اسے لگے کہ یہ میرا بھلا کر رہا ہے۔ مطلب میں ایک سادہ سی بات ہے، میں یہ بات کہوں کہ یار کھانا کھا لو، میں یہ بات کہوں بھائی جان کھانا کھائیں گے، اس بات میں ڈفرنس ہے۔ میں یہ کہوں یار روٹی کھانی ہے تو کھا لے، کی ہر وقت تیریاں منتاں کرنیاں پہنیاں، یہ بات بھی ہے۔ یا میں کچھ نہ کہوں، میں روٹی لا کے یوں رکھ دوں اور میں چلا جاؤں۔ اب یہ 3-4 مختلف طریقے، اور ان میں سے ایک طریقہ دھتکارنے کا طریقہ ہے، تلخی کا طریقہ ہے، تو آپ کی زبان بھی شیرینی ہو، زبان پر بھی، اور آپ کے پورے وجود میں شیرینی ہو۔ یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے کہ تلخی نہیں آنی چاہیے۔ اور چوتھا، قلب اعظم صاحب آپ ایڈ کرنا ہے، ویسے تو میں تو ایڈ کروں گا، آپ ایڈ کرنا ہے۔ اچھا، چوتھا جو ایلیمنٹ ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ صبر کا، استقامت کا۔ واصف علی واصف صاحب کا قول ہے استقامت ہی کرامت ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آج اگر ہم نے بیج بویا ہے تو شام تک یہ درخت بن جائے، رات تک یہ پھل دینے لگ جائے، صبح تک مارکیٹ میں اس کا ہم پھل بیچ لیں اور دوپہر میں آ کر اس کا پھل کے پیسے ہمیں مل جائیں، اور اس کے بعد اس کو ہم انویسٹ کر دیں، اگلی شام تک ایک کوٹھی بنا کے بیٹھے ہوں۔ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال دینے لگا ہوں، 40 سال کی عمر میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے، 23 سال لگے انقلاب لانے میں، داعیے انقلاب تھے، 23 سال لگے ہیں۔ اور اس سے مختلف مثال ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈکشنری ویبسٹر ہے، 36 سال لگے ہیں اس کو
कंबाइन करने में, बनाने में, लिखने में, यूं कह लीजिए। और फिर जब आई है तो फिर उसने सारे पैसे पूरे कर दिए। यानी ये एक तयशुदा बात है। बांस को अपनी जड़ें बनाने में 4.5 साल का वक्त लगता है, और फिर वो दिनों में, एक एक दिन में, 6-6 घंटे में 6-6 इंच, 8-8 इंच, 10-10 इंच बढ़ रहा होता है। यूं करके फिर निकलता है वो, और फिर देखते हो कि उसके कद के बराबर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये कंपाउंड इफेक्ट होता है, और ये कंपाउंड इफेक्ट आपका सब्र के साथ आएगा, इस्तकामत के साथ आएगा। याद रख लीजिए, जब इस्तकामत और सब्र की बात की जाती है, पंजाबी में एक बात की जाती है, उठाना आड़िया नाल यारी होवे तो बूहे वड्डे रखो। जब आप बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं, वासिफ अली वास साहब का फिर कॉल याद आ गया, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। और अगर आपको सोना पहनने का शौक है तो नाक और कान में सुराख होंगे, ये तयशुदा बात है। आपको अपने जिस्म के अंदर से सुराख करना पड़ेंगे। सोना तो फिर अच्छा लगेगा, ठीक है, वो तो फिर जचेगा, लेकिन जचने से पहले आंख से आंसू निकलेंगे, नाक से खून निकलेगा, कान से खून निकलेगा। ऐसा नहीं है। अगर कहते हैं ना नथली पहननी है और फिर आंख का तारा भी बनना है, तो फिर आंख का तारा ऐसे नहीं बनेंगे, उसके लिए पहले खून निकलेगा, आंसू निकलेंगे। तो सब्र और इस्तिकामत बहुत जरूरी है। ये 4 चीजें जो हैं वो खुशहाल लोगों की हैं, ये 4 चीजें कामयाब लोगों की हैं, ये 4 चीजें मुस्तकिल मिजाज लोगों की हैं और जिंदगी में खुश रहने वाले लोगों की हैं। बाकी कमी कोताही हर एक इंसान के साथ है। अल्लाह ताला गलती कोताही भी माफ करे और आप लोगों के रिज्क में, उम्र में बरकत में इजाफा करे। आपका बहुत शुक्रिया।